السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف زوار سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت آفیشل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دین متین کے حوالے سے قربانیوں کے بارے میں۔ صحابہ کرام کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی ساری زندگیاں اس دین متین کو پھیلانے کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ آپ جس بھی صحابی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے دین متین کو پھیلانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ پیش کیا ہے، مالی قربانی بھی دی، جانی قربانی بھی دی۔ آج انہی میں سے ہم تذکرہ کریں گے اصحاب صفا کا۔ اصحاب صفا کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور ان کا کیا مقصد تھا، یہ کون لوگ تھے؟ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا تھا، کونے کے اندر ایک جگہ مختص تھی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح اور شام ہر وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین متین سیکھا کرتے تھے۔ اصحاب صفا کی تعداد 72 سے لے کر 400 تک علماء نے لکھی ہے۔ یہ صبح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے اور شام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ بیوی بچے نہیں تھے، ان کے گھر بار نہیں تھے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دین متین کو سیکھنا اور ان کو آگے پھیلانا تھا۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں سے ہیں۔ آپ اگر ان کا مطالعہ کریں، انہوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں۔ 3 دن تک ان کو کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جاتے تھے، لیکن دین متین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، کبھی سستی نہیں دکھائی، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اسی طرح اور بھی صحابہ تھے اصحاب صفا میں سے جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، 3 دن تک بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ کھجوروں کے اوپر گزارا کر کے انہوں نے دین متین کی خدمت کی، دین متین کو پھیلایا۔ ایک تو موقع یہ تھا کہ انہوں نے دین کو سیکھا، پھر آگے انہوں نے پھیلایا، اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ سبھی صحابہ میں اعلان کر دو کہ جنگ کے لیے اپنا مال بھی پیش کریں اور اپنی جانیں بھی پیش کریں۔ سبھی صحابہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو جاتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اس طرح دوسری مرتبہ سرکار نے اعلان فرمایا تو دوسری مرتبہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تیسری مرتبہ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اس جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ تو اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کوئی بھی گناہ، کوئی بھی جرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جانے کے لیے نہیں روک سکتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی صحابہ کی زندگیاں کا اگر مطالعہ کریں تو سبھی صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو دین متین کے پھیلانے کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی جانی اور مالی قربانی کیوں دی؟ ان کا ایک مقصد تھا۔ انہوں نے ساری زندگی اس مقصد کو پھیلانے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ اپنے بیوی بچوں کا خیال تک نہ کیا دین متین کو پھیلانے کے لیے۔ اسی حوالے سے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے لیے بچے وقف نہیں کیے، دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، نہ مالی قربانی دی ہے، نہ جانی قربانی دی ہے۔ اگر آج ہمارا بھائی یا بیٹا یا باپ اس دین متین کو پھیلانے کے لیے قربان ہوا ہوتا، اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا تو پھر ہمیں دین کی قدر ہوتی۔ ناظرین، بزرگوں کا قول ہے کہ مفت میں چیز جو مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، ہمارے بزرگوں نے اس دین متین کو پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں یہ دین مفت میں مل چکا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج بھی وقت ہے، آپ اپنے بچوں کو دین متین کے لیے وقف کریں۔ جب آپ قبر میں جائیں گے ناظرین، اس وقت آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا
آپ کا بنگلہ کتنا بڑا تھا، آپ کی گاڑی کتنی بڑی تھی، آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا موجود تھا، لیکن یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو کس راہ میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، دین مدین کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ ناظرین، جتنی بھی وسعت آپ کو رب کریم نے دی ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دین مدین کے لیے پیش خدمت کیا کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔